الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود و سلام سارے حضرات بآواز بلند پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی ابویک و آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے حضرت شاہ صاحب کی بلا کے درجات بلند و بالا فرمائے. اللہ تعالی آپ کی قبر شریف پہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے. پسماندگاں کو، مریدین کو، محبین شاگردوں کو اللہ تعالیٰ صبر اور اس پہ اجر عطا فرمائے. کچھ لوگ فوت ہوتے ہیں تو ان کے گھر والوں کو صدمہ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا صدمہ، غم یا جن کے جانے کا نقصان صرف گھر والوں کو نہیں ہوتا بلکہ پوری دنیا کو ہوتا ہے. یہ اللہ والے، اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو وہ ارادہ فرماتا ہے عذاب نازل کرنے کا، لیکن پچھلی رات کو جب تہجد پڑھنے والے اندھیرے میں سجدہ ریز ہو کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب کی بجائے رحمت نازل فرما دیتا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے صدقے اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے ہم لوگ بھی بچے ہوئے ہیں. اور یقیناً جو مومن ہے اس کا مرنے کے بعد اگلا جہان جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا وہ کہیں اچھا ہے. وہ میں ابھی آپ کو حدیث پاک عرض کروں گا، سناؤں گا. وہ حضرت قبلہ کا اخلاق، حضرت قبلہ کی طبیعت اللہ تعالیٰ نے ایسی کریم، واقعی وہ کریم ہی تھی. جب بھی ملاقات ہوتی نا تو ماتھا سے ضرور چوم لیتے، بڑی محبت فرماتے. تو یاد رکھیے کہ موت جو ہے نا سب کی ایک جیسی نہیں ہے، بلکہ جو مومن صالح ہے، مومن صالح ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کی موت کا ارادہ فرماتا ہے تو ہم لوگ موت سے ڈرتے ہیں نا. بیمار ہوئے تو ڈاکٹر کی طرف دوڑ رہے ہیں، کوئی خطرہ دیکھا تو بھاگ رہے ہیں. تو ہر آدمی اسی طرح موت سے ڈرتا ہے. تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. لقاء اللہ کا معنی ہے ملاقات، کہ جو اللہ کی ملاقات کو محبوب رکھے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوبوں والی موت عطا فرماتا ہے.
ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جب کوئی آدمی اپنی موت کو ناپسند جانے تو اللہ تعالیٰ اس کو مبغوض لوگوں والی، دشمنوں والی موت دیتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرمان پر سوال کیا اور ہمیں وہ وضاحت لے کر دی۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم میں سے کوئی بھی موت کو پسند تو نہیں کرتا، ہر آدمی موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو موت کو پسند کرے اس کو اللہ محبوبوں والی موت دیتا ہے؟ تو اب رسول پاک علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں اے عائشہ، پہلے لوگ اسی طرح موت کو ناپسند جانتے ہیں، دنیا میں زندہ رہنا، اپنے بال بچوں میں، کاروبار میں رہنا پسند کرتے ہیں، جب تک ایک اللہ کا مقرب اور مومن صالح بندہ اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مارتا بھی نہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ اب میں اس کو اپنے پاس بلاؤں تو پھر اللہ تعالیٰ پہلے فرشتوں کو بھیج کر اس اپنے بندے کو خوشخبری سناتا ہے۔ وہ ہے نا قرآن کریم میں بھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے پاکیزہ جان، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اپنے اللہ پہ راضی، تیرا رب تجھے راضی فرمانے والا ہے۔ فادخلی فی عبادی، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، فرما رہا ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو کر میری جنت میں آ جا۔ تو جب اس کو یہ خوشخبری ملتی ہے نا مومن صالح کو، پھر اس کو بال بچے بھول جاتے ہیں، پھر اس کو کاروبار بھول جاتا ہے، پھر اس کو گھر بھول جاتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ میں جلدی اپنے اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں۔ جب وہ بندہ اپنی موت کو محبوب سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنی موت کی تمنا کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے فرشتے بھیجتا ہے موت کے لیے۔ اب وہ کیفیت سنیے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہ جنت سے ایک جنت کا خوشبودار کپڑا اٹھاؤ، جنت کا خوشبودار کپڑا اٹھاؤ، اور ان کے ساتھ رحمت کے فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے جو آ کر اس بندے کی، کیونکہ وہ اب موت کی تمنا کر رہا ہے، اور اس کی روح جب قبض کرتے ہیں تو وہ خوشبودار جو جنت کا کپڑا ہے اس میں اس روح کو لپیٹ کر جو رحمت کے فرشتے ہیں، ہر فرشتہ چاہتا ہے کہ اس، جیسے ایک لاڈلا بیٹا گھر میں بچہ یا بچی ہوتی ہے تو گھر کے ہر فرد چاہتا ہے کہ میں اٹھاؤں، میں اس کو چوموں، تو ہر فرشتہ اس روح کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ یہ اٹھاتے اٹھاتے اوپر بھی لے جاتے ہیں، پہلے آسمان والے فرشتے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کتنی خوشبودار روح لا رہے ہو، یہ کس خوش نصیب کی روح ہے؟ تو فرشتے اس کا تعارف بڑے احترام سے کرواتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں ہے، جو اخلاق والا تھا، جو ایمان والا تھا، جو راتوں کو اللہ کی عبادت کیا کر، اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ وہ فرشتے دروازہ کھولتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، ساتوں آسمانوں سے اوپر اس مومن کی روح کو لے جایا جاتا ہے، سیر کروائی جاتی ہے۔ ادھر مومن کا گھر تیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ میرے مومن بندے کی روح کو اس کے جسم کے ساتھ ملاؤ۔ وہ روح کے ساتھ آ کر ملتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو میں حدیثیں عرض کر رہا ہوں نا، یہ صحاح ستہ کی کتب کی ہیں، اور حضرت فرما رہے تھے کہ بخاری نے کہا مر ربو کا نہیں پوچھا جائے گا، نہیں، امام بخاری نے مر ربو کا انکار نہیں کیا، ہاں روایت نہیں کیا، اور محدثین نے اس کی شرح یہ کیا ہے کہ چونکہ یہ مشہور تھا اور مشہور ہونے کی وجہ سے امام بخاری نے ذکر نہیں کیا، ورنہ مر ربو کا انکار نہیں کیا۔ کب اتاہ ملکان،
وہ فرشتے آ کر اس کے پاس اتاہ ملکان فیقعدانہ، فوت ہونے والے کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، فیقولان لہو، اس سے کہتے ہیں مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے۔ یہ جواب وہی دے سکتا ہے جس نے دنیا میں اپنے رب کو رب مانا ہے، اپنے رب کی عبادتیں کی ہیں، اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ جس نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو ناراض کیا ہے، اس کو جواب کی توفیق نہیں دی جاتی۔ اب فرشتے یہ جواب دیتا ہے مومن، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینوں کا، اس کا جواب وہ مومن صالح وہ دے سکتا ہے، دوسرا نہیں دے سکتا۔ وہ دیتا ہے جواب دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب اس سے تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ کنت تقول، یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب مضارع پر کانا آ جائے تو وہ ماضی استمراری بن جاتی ہے، کہ اے بندے تو نے ساری زندگی جو گزاری ہے اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا، اس مرد کے بارے میں۔ یہ ھذا قریب کا اشارہ ہے، اور رجل بنی آدم کے مرد کو کہتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ اقدس میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ہر مومن حضور کی صورت دیکھتا ہے، اور جو مومن ہے اس کو پہچان ہو جاتی ہے، دوسرے کو پہچان نہیں ہوتی۔ بس یہ دعا کریں اللہ ہمیں ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ وہ کہتا ہے یہ تو میرے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ما کنت تقول، کیا کہتا تھا، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کریں تو ادب سے کریں، بے ادبی سے نہ کریں۔ کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا جی نماز کا پوچھا جائے گا قیامت کے دن، یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا، لیکن قیامت پہلے ہے کہ قبر پہلے ہے؟ اور قبر میں کیا پوچھا جا رہا ہے کہ ادب والا تھا کہ بے ادب تھا؟ قبر میں پوچھا جاتا ہے کہ اگر وہ ادب والا تھا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے نے سوالوں کے جواب دے لیے، اب جنت کا بستر لے آؤ، افرشوا لہو فراش الجنہ، جنت کا بستر بچھاؤ، اور وفتحوا لہو بابا الی الجنہ، جنت کا دروازہ کھول دو۔ اس کی قبر کا راستہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے، اور قبر یہ نہیں رہتی جو ہم نے بنائی ہے، بلکہ یہی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا کہ ہم دیکھیں کچھ اور معاملہ کچھ اور ہو۔ اس مومن کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 70 ہاتھ دائیں، 70 بائیں، 70 سر کی طرف، 70 پاؤں کی طرف۔ تو اس کی تطبیق علماء نے یہ کی ہے کہ ہر صالح کا مرتبہ ایک نہیں، جو کم مرتبہ والے ہوتے ہیں ان کی قبر بھی وسیع تو ہوتی ہے لیکن محدود، اور جو اللہ کے بہت مقرب بندے ہوتے ہیں ان کی قبر حد نگاہ تک وسیع کی جاتی ہے، اور وہ حد نگاہ تک کوئی بنجر میدان نہیں ہوتا، وہ جنت ہوتی ہے۔ اور نسائی شریف کی حدیث ہے، وہ بھی سیاستہ کی کتاب ہے نسائی، فرمایا جو اس سے پہلے اس کے جس سے اس کو محبت تھی وہ سارے ملاقات کرتے ہیں اس سے، اور اس کی جب ملاقات ہوتی ہے اپنے پہلے فوت ہونے والوں سے تو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں جتنا تم دنیا میں اپنے ایک بچھڑے ہوئے بیٹے کو، بچھڑے ہوئے بھائی کو، بچھڑے ہوئے پیارے کو جب مل کر تم خوش ہوتے ہو تو وہ اس سے بھی زیادہ ان کو خوشی ہوتی ہے۔ اور جس سے ہمیں محبت ہوگی، اپنے ماں باپ سے محبت ہے، اپنے شیخ سے محبت ہے، اپنے بزرگوں سے محبت ہے، ساروں کو غوث اعظم سے محبت ہے، سب کو داتا صاحب سے محبت ہے، سب کو حضور کے صحابہ سے محبت ہے، حضور کے گھرانے کے ہر فرد سے محبت ہے۔
اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار کے ہر فرد سے الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کو پیار ہے. ہاں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا. یہ جو ہمارے سنی سٹیجوں پر صرف اہل بیت لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ صرف 5 تن پاک ہیں. 5 تن پاک یہ اہل بیت اطہار کے بہت محبوب اور بہت افضل شخصیات ہیں. ورنہ اولاد بعد میں ہوتی ہے، بیوی پہلے ہوتی ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ سے کتنی محبت تھی، اور اپنی ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ صدیقہ سے کتنی محبت تھی. رسول پاک علیہ السلام کا جب آخری وصال کا وقت ہوا، طبیعت ناساز ہوئی، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری ازواج مطہرات سے، جن کی تعداد اس وقت 9 تھی، کچھ تو پہلے وصال فرما چکی تھی، تو ان سے باری باری ہر ایک زوجہ محترمہ کے گھر حضور تشریف لے جایا کرتے تھے. لیکن آپ نے فرمایا ساری ازواج مطہرات کو اگر اجازت دے دو تو یہ جو علالت کے دن ہیں اور راتیں ہیں یہ میں عائشہ صدیقہ کے گھر نہ گزار لوں. تو سب ازواج مطہرات نے بخوشی اجازت دے دی تھی اور آ کر زیارت تو حضور کی کیا کرتی تھیں. ازواج مطہرات بھی زیارت کیا کرتی تھیں. سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا وہ بھی زیارت آ کر کرتی تھیں. لیکن زیارت کہاں ہوتی تھی؟ عائشہ صدیقہ کے گھر. اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال شریف ہوا، روح مبارک پرواز ہوئی، تو میری گود میں حضور کا سر انور تھا. اور پھر آخری آرام گاہ قبر مبارک وہ کون سی بنی؟ جو عائشہ صدیقہ کا کمرہ تھا. ایک حصہ میں قبر شریف بن گئی، ایک حصہ میں عائشہ صدیقہ کی رہائش رہی، درمیان میں پردہ بن گیا. پھر صدیق اکبر کی وفات ہوئی، ان کی قبر شریف بنی، فاروق اعظم کی بنی. ام المومنین صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور صدیق اکبر تھے تو میں بغیر زیادہ پردے کیے چلی جاتی، کیونکہ ایک میرے شوہر ہیں، ایک میرے والد صاحب ہیں. لیکن جب وہاں فاروق اعظم کی قبر بنی تو میں بڑے کپڑے سنبھال کے جایا کرتی تھی با پردہ ہو کر. حیاء لعمر، حضرت فاروق اعظم سے حیا کرتے ہو. معلوم ہوا اہل بیت اطہار کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ قبر والے دیکھتے ہیں اور ان سے حیا کرنا چاہیے. تو بہرحال جو جس کی قبر مبارک وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے یہ مومن صالح ہے. لیکن جو مومن صالح نہیں ہوتا اور وہ جواب نہیں دے سکتا، اس کے لیے حکم ہوتا ہے، اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اس کی قبر میں جہنم کا بستر بچھاؤ. جہنم کا بستر کیا ہے؟ آگ. اس کی قبر کا راستہ جہنم کی طرف کھول دو اور قبر اس کو ایسے اپنے اندر بھیڑ کرتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں. اور پھر اس پر 2 فرشتے مارنے والے مسلط کیے جاتے ہیں. 2 فرشتے مارنے والے مسلط کیے جاتے ہیں. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فَيَضْرِبُونَهُ بِمَطَارِقِ الْحَدِيدِ، وہ لوہے کے گرزوں سے اس کو مارتے ہیں. اور فَيَصِيحُ صَيْحَةً شَدِيدَةً، وہ سخت روتا ہے، چلاتا ہے. اب کافر تھا جس کی قبر جہنم بنی، فرشتے مارنے لگے. منافق تھا، فرشتے مارنے لگے. وہ فاسق و فاجر ظالم تھا، فرشتے مارنے لگے. وہ چیختا ہے. اور رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو چیز قبر کے قریب جاتی ہے وہ اس کی چیخ و پکار کو سنتی ہے، صرف انسان اور جن نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کیونکہ ان کا ایمان بالغیب ہو. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں
کہ جس کو مار پڑ رہی ہے وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، وہ ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، اس کی چیخ پکار کو ہر شے سنتی ہے، اس کو زندہ کہو گے کہ مردہ کہو گے؟ بولیے، جو چیخ رہا ہے وہ زندہ ہے نا؟ تو پھر ان سے پوچھئے کہ جس کی قبر جنت بن گئی ہے اسی کو مردہ کہتے ہو؟ جن کی قبر جنت بن گئی ہے انہی کو مردہ کہتے ہیں۔ پھر رسول پاک علیہ السلام سے عرض کیا گیا حضور قبرستان میں جائیں تو کیا کہیں؟ فرمایا ان کو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ تو ہو گیا سلام، اے قبرستان والوں السلام علیکم، اور السلام علیکم کہا انہی کو جاتا ہے جو سلام سنیں بھی اور جواب بھی دیں۔ تو وہ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، اور صرف السلام علیکم یا اہل القبور یہ تو ہر آدمی کو یاد ہے تقریباً۔ آگے ان سے گفتگو ہوتی ہے، وہ بھی حدیث پاک میں ہے، انتم لنا سلف، تم ہم سے پہلے آ گئے، نحن لکم تبع، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ یہ گفتگو ہے یا نہیں؟ گفتگو بھی تو اسی سے کی جاتی ہے جو انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون۔ یہ ان سے گفتگو کر لی۔ اب تیسرا کام کیا ہے؟ اب تیسرا کام یہ ہے یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا وَلَكُمْ وَيَرْحَمُنَ اللَّهُ إِيَّانَا وَإِيَّاكُمْ۔ ہم اپنے اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی بخش دے، تمہیں بھی بخش دے، اللہ ہم پر بھی رحم فرمائے اللہ تعالی۔ یہ تو تعلیم نبوی ہے یہ تو، لیکن ہم قبرستان جاتے ہیں فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے تو کچھ لوگ ہمیں قبر پرست کہتے ہیں۔ ہم بھائی پوجنے نہیں جاتے، ہم تو اگر کسی اور کو پوجتے ہوتے تو پھر سب سے زیادہ تو ہم رسول اللہ علیہ السلام کی قبر مبارک کو پوجتے نا۔ ہم تو رسول اللہ علیہ السلام کی قبر شریف کو بھی پوجتے نہیں ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب بھی وہاں حاضری ہوتی ہے نا یقین جانیے رونا بھی آ جاتا ہے، اور لبوں پر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کے بعد جو جملے ہوتے ہیں اسألک الشفاعہ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعہ یا رسول اللہ، یہ پرستش تو نہیں ہے، اسألک الشفاعہ یا۔ وہیں ایک حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، آج بھی لکھی ہوئی ہے وہاں، جب آپ باب السلام سے داخل ہوں گے باب بقیع کی طرف محبوب کو سلام عرض کرتے جائیں گے تو راستے میں وہ حدیث لکھی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی یوم القیامت حق، کہ قیامت کے دن میری شفاعت حق ہے، قیامت کے دن میری شفاعت حق ہے، لیکن فرمایا من لا یؤمن، جو میری شفاعت پر ایمان نہیں لائے گا وہ میری شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام کی شفاعت کے اقراری ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور حضور علیہ السلام سے ہم جب اذان ہوتی ہے نا تو دعا مانگتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا و مولانا محمد الوسیلة والفضیلہ والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي بعثته وارزقنا شفاعته۔ یا اللہ ہمیں محبوب کی شفاعت عطا فرما، انک لا تخلف المیعاد۔ تو کئی اعتراض کرتے ہیں کہ وارزقنا شفاعته کیوں کہتے ہیں؟ تو بھئی ہم کہتے ہیں تم نہ کہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت، رسول پاک علیہ السلام کی 4 شہزادیاں ہیں ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک۔
سب سے بڑی شہزادی سیدہ زینب ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی شہزادی کا ذکر بخاری میں ہے۔ حضرت امامہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس نواسی کو اٹھا کر نماز پڑھتے رہے، جب سجدہ کرتے ہیں تو اس کو بٹھا دیتے ہیں، جب سجدہ سے فارغ ہو کر قیام کی طرف آتے ہیں تو اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ حضور کو تو اپنے سارے نواسوں سے پیار ہے، اپنی ساری شہزادیوں سے پیار ہے۔ جب ابو العاص جو حضرت سیدہ زینب کے خامن تھے، بدر کے میدان میں وہ کافروں کی طرف سے آئے لڑنے، قیدی ہو گئے، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے فدیہ لیے بغیر چھوڑتے ہیں، اس شرط پر کہ میری صاحبزادی سیدہ زینب کو واپس پہنچا دے۔ انہوں نے وعدہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ کو بھیجا اور فرمایا ان کو کہ فلاں مقام تک تم لے آؤ گے اور آگے یہ میرے صحابہ، تو مدینہ طیبہ بلا لیا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو العاص کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور وہ مسلمان ہو کر مدینے میں آئے، تو رسول پاک علیہ السلام نے اپنی اس شہزادی کو پھر ان کے گھر بھیج دیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دوسری شہزادی، اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما، آپ کا جو چچا تھا نا ابو لہب، یہ دیکھیے، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العم سن و ابی ہے، العم سن و ابی ہے، لیکن وہ اسلام نہیں لایا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تبت یدا۔ تو معلوم ہوا رشتہ داری بھی کام اس وقت دیتی ہے جب ایمان ہو، رشتہ داری بھی کام اس وقت دیتی ہے جب، یہ سچی باتیں ہیں جو عام خطیب نہیں بتاتے۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے سگے بیٹے کا ذکر ہے، جو ایک بیٹا کافر ہو گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ یا نوح انہو لیس من اہلک، یہ ایمان والا ہوتا تو تیرا بیٹا ہوتا۔ تو سادات کرام کو ہم باادب یہ عرض کریں گے کہ شریعت مطہرہ کی پابندی آپ پر لازم ہے، جتنا قرب کسی کو زیادہ ہوتا ہے اتنی ذمہ داری اس پر زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کے مریدین آپ کی طریقے کو دیکھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اگر آپ نیک عمل کریں گے، آپ کے مرید آپ کو دیکھ کر نیک عمل کریں گے، تو جتنے مریدین عمل کریں گے ان کا ثواب بھی آپ کو ہوگا۔ ہر ایک کو اپنا اپنا ثواب ہوگا، لیکن سب کا ثواب پیر صاحب کو ہوگا۔ اسی طرح جو خطیب ہے، الحمدللہ اگر ہمارے کہنے پر کوئی بے نمازی نمازی بن جاتا ہے، 1 بنتا ہے، 2 بنتے ہیں، 10 بنتے ہیں، تو ان کو اپنی نماز کا پورا ثواب ہوگا، کمی ذرا بھی نہیں ہوگی۔ لیکن جتنا ثواب ان کو نماز کا ہوگا اتنا ہی ثواب ہمیں ہوگا۔ یہ مبلغین، یہ مشائخ، یہ فائدہ بھی بڑا لے سکتے ہیں، اور اگر صرف دنیاوی فائدے لینے لگ جائیں تو پھر اخروی فوائد سے محروم بھی رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جانشین کو اور اس آستان کو ہمیشہ منبع فیوز و برکات رکھے، آمین آمین۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کو شریعت مطہرہ کا مبلغ بنا کر رکھے، اور جتنے خطیب حضرات ہیں ان سے بھی میں یہی عرض کروں گا کہ قرآن کی جس آیت کی تفسیر ذکر کرو، پہلے کسی معتبر تفسیر سے اس کا مطالعہ کرو، پھر اس کو عوام کو سناؤ، ورنہ اگر آپ کی تفسیر وہ ٹھیک نہ ہوگی تو قبر میں بھی جانا ہے، حشر میں بھی حاضر ہونا ہے۔ اگر پوچھا گیا کہ بغیر علم کے یہ تفسیر آپ نے کر دی، کیوں کی؟ علم کیوں نہ حاصل کیا؟ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے پڑھانے کی، دین کو سمجھنے اور پھر سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔